اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى۔ پیچھے یہ آیت شریف آئی تھی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، کہ جب بڑا ہنگامہ برپا ہوگا یا جب بڑی مصیبت آئے گی، اور جس دن انسان یاد کرے گا ان اعمال کو جو اس نے کیے، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا اور اس آدمی کے لیے جو اس کو دیکھ رہا ہوگا، ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو اذا یہ شرط ہے، جیسے ہماری اردو میں کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو میں آپ کا استقبال کروں گا، تو میں استقبال کروں گا، تو جب قیامت آئے گی تو ایسا ہوگا۔ تو یہ تو والی بات آئی ہے جس کو عربی زبان میں جزا کہتے ہیں۔ تو شرط گویا کہ ہمارے یہاں کل کے سبق میں آ گئی تھی، اور جزا آج کے سبق میں آئی ہے۔ اما بہرحال، اما پہلے بھی آ چکا ہے کئی مرتبہ، تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اب قیامت آئے گی اور قیامت میں دو قسمیں ہوں گی۔ اب دو قسموں کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے لفظ اما استعمال کیا گیا ہے۔ تو رہا وہ آدمی طغا، جس نے سرکشی کی، من موصولہ ہے، وہ آدمی جس نے، دو ترجمے ہو رہے ہیں، وہ آدمی جس نے طغا سرکشی کی، وآثرا، آثرا یوسرو، یہ پاسٹ ماضی ہے اور اس کا پریزنٹ مضارع یوسرو۔ آثرا ترجیح دینا، اختیار کرنا، اور اس نے اختیار کیا ہو، اس نے ترجیح دی ہو الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو۔ تو آثرا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے من کی طرف، وہ آدمی جس نے سرکشی کی اور وہ آدمی جس نے ترجیح دی الحیات، زندگی کو، الدنیا، دنیاوی زندگی۔ تو کیا ہوگا اس آدمی کے بارے میں؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ فا بھی جزا کے لیے ہے، لیکن یہ جو جزا اور آنسر ہے یہ اما کا آنسر ہے، اور پورا یہ آیت نمبر 37، 38، 39، 40، 41، یہ چار آیتیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّہ کا آنسر ہے، جزا ہے۔ تو جہنم ہی الماوا، ٹھکانہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیا پرناؤن ضمیر ہے، اصل تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، لیکن جب سبجیکٹ اور خبر، یعنی مبتدا اور خبر، مبتدا ہی کو سبجیکٹ کہتے ہیں، مبتدا اور خبر کے درمیان پرناؤن ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو اس سے خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، جو سب سے پہلے ہمارے یہاں آیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ واولئک ھم المفلحون، اولئک سبجیکٹ ہے، المفلحون اس کی خبر ہے، بیچ میں ہم داخل کیا تھا خصوصیت پیدا کرنے کے لیے، یہی لوگ کامیاب ہے۔ تو جو ہم ترجمہ کر رہے تھے یہی لوگ، تو اسی طریقے سے یہاں پر ہیا کا ترجمہ جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اور ہماری اردو میں اصل ترجمہ کریں گے جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات پہلے آ چکی ہے
کہ اصل جہیم کہتے ہیں آگ کے بھڑکنے کو، تو بھڑکتی ہوئی آگ اصل اس کا ترجمہ ہے۔ جہیم ویسے تو جہنم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اصل جہیم کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ والی چیز۔ تو بھڑکتی ہوئی جہنم مأوا ٹھکانہ ہے۔ یہ ماوا وہی ظرف مکان ہے، پہلے میں میم آیا ہے، میم پر زبر، مأوا مطلع کی طرح ہے، اوایاوی کے معنی ٹھکانہ، مأوا ٹھکانے کی جگہ، تو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یا اس کا ہم اردو میں وضاحت کے لیے بڑھا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ، اور رہا وہ آدمی، یہ بھی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ جنت میں دو طرح کے آدمی ہوں گے، ایک آدمی کی تفصیل گزر چکی، دوسرا آدمی، اور رہا وہ آدمی من خاف مقام ربہ، جو کہ خوف کھاتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ مقام یہ بھی ظرف مکان ہے، قامہ کھڑا ہونا، قامہ وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، مقام یہ بھی ماوا کی طرح ظرف مکان ہے، کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو جو آدمی اپنے رب کے کھڑے ہونے کی جگہ، تو نعوذ باللہ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ رب کی جگہ پر کھڑا ہوا، بلکہ مطلب ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ تو سامنے کا ترجمہ ہم ترجمے کو واضح کرنے کی وجہ سے کریں گے۔ تو بہرحال وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ سے ڈرتا ہے، اگر ظرف مکان مانے اس کو، اور اس کا ایک ترجمہ ہے کہ اس کو مصدر ناؤن ورب مانے، تو اس صورت میں ترجمہ کریں گے کھڑا ہونا، بس کھڑا ہونا مصدر ہے، کیونکہ مقام کبھی کبھی اس کو مصدر بھی ناؤن ورب بھی کہتے ہیں، کھڑا ہونا، کھانا پینا، رونا سونا ہنسنا، اور اس صورت میں اس کو مصدر میمی کہتے ہیں۔ اور بہرحال وہ آدمی جو کہ ڈرتا ہے اپنے رب سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، کھڑا ہونا یہ ہم نے مصدر کا ترجمہ کیا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اور روکتا ہے، نہا ینہا کے معنی روکنا، النفس نفس کے معنی وہی جی جان دل، دل تو نہیں کریں گے، نفس اردو میں بھی بولتے ہیں میرا نفس اچھا ہے، میرا نفس برا ہے، جی جسے کہتے ہیں میرا جی یہ کر رہا ہے۔ اور روکا نفس کو عن الہوا، خواہش سے، ہوا کہتے ہیں طبیعت کے میلان کو، اور خواہش کو، شہوت کو، اور دل چاہنا جسے کہتے ہیں، میرے دل میں تو یہ آتا ہے بس۔ اور روکے نفس کو خواہشات سے، خواہش سے، تو یہ تو جو ترجمہ کر رہے ہیں فا کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اما کا جواب ہے کہ جو آدمی ایسا ہے تو اس کا آنسر، جس جواب ہی کو جزا کہتے ہیں، تو اس کا جزا کیا آئے گی؟ تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر بالکل وہی ہیا کے بارے میں وہی بات آئے گی کہ دو سبجیکٹ اور خبر کے بیچ میں پروناؤن ضمیر لائی گئی ہے خصوصیت پیدا کرنے کے لیے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت کے علاوہ کہیں اور اس کو نہیں بھیجا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہے یہ وہی، اس کا ہم صرف بڑھا رہے ہیں وضاحت کرنے کے لیے۔ یسألونک، یا گویا کہ ایک مضمون اور ٹاپک پورا ہوا، اب دوسرا ٹاپک چلتا ہے۔ یسألونک، یہ کافر لوگ سوال کرتے ہیں، سالہ یسألو پہلے بھی آ چکا، سوال کرنا، سوال کرتے ہیں کا آپ سے، تو آپ یہ مت کہنا سے کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ ہماری اردو میں جس سے سوال ہوتا ہے اس کے اوپر سے آتا ہی ہے، عربی میں نہیں آتا۔ وہ لوگ یعنی کافر سوال کرتے ہیں آپ سے، کس کے بارے میں؟ ان، جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے عربی میں اس کے اوپر ان آتا ہے، قیامت کے بارے میں، الساعہ
ساعت کا بالکل لفظی ترجمہ تو گھڑی سے ہے، اسی وجہ سے گھڑی کو بھی ساعہ کہتے ہیں، جب ٹائم بتاتے ہیں کہتے ہیں ساعت الثامنہ، 8 بج رہے ہیں۔ لیکن الساعت سے مراد قرآن میں قیامت ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ایان مرساہا، ایانا یہ بھی متا کی طرح ہے، متا تو آپ کے سامنے پہلے بھی آیا ہے، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک میں آیا تھا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ایانا، بعض علماء نے لکھا کہ ایانا جب اہم چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو لفظ ایانا استعمال کیا جاتا ہے۔ کب ہوگا اس کا مرسا؟ مرسا دیکھنے کے اعتبار سے آپ کو ایسا لگ رہا ہو جائے کہ اس میں مفعول ہے، کیونکہ میم پر اگر پیش آئے سیکنڈ لاسٹ پر زبر آئے تو وہ اس میں مفعول ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے مکرم یعنی جس کا اکرام کیا جائے، محترم جس کا احترام کیا جائے۔ لیکن یہاں پر یہ مصدر میمی ہے، کیونکہ جو اس میں مفعول ہوتا ہے یعنی پہلے لفظ پر میم پر پیش آتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر آتا ہے، تو وہ کبھی اس میں مفعول ہوتا ہے اور کبھی مصدر میمی بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ مصدر ہے میمی، تو میں بار بار بتاتا ہوں مصدر میمی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں میم ہے، حقیقت یہ ہے یہ مصدر ہے یعنی ناؤن ورب ہے۔ ایانا مرسا کب ہوگا اس کا قائم ہونا؟ مرسا پہلے بھی آیا ہے اسی صورت میں، پہاڑوں کے بارے میں آیا تھا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، گاڑ دیا، قائم کر دیا، تو یہاں بھی اسی کے معنی میں ہے، ہلکا سا فرق آئے گا بس۔ ایان مرساہا کہ قیامت کا واقع ہونا کب ہوگا، اسی کو اور اچھا کیجئے، قیامت کب واقع ہوگی۔ فیما انت، یہ مشکل ہے، اس کا ترجمہ غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فیما، یہ فیما، فی تو میں کے معنی میں ہے اور ما یہ کوشچن کے لیے ہے، جیسے سب سے شروع میں آیا تھا عما یتسالون، وہاں پر تھا عما، اسی طریقے سے یہاں پر یہ ما الف کے ساتھ ہے اور یہ کوشچن کرنے کے لیے ہے، تو سوال ہوگا فی ما، کس چیز میں ہیں آپ؟ انت، انت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز میں ہیں آپ؟ من ذکراہا، اس قیامت کے تذکرہ کرنے کے بارے میں۔ ترجمہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ قیامت کے تذکرے کے بارے میں، یہاں من کا ترجمہ بارے کریں گے تو ترجمہ اچھا ہو جائے، آپ قیامت، ذکرہ وہی تذکرہ کرنا، جاننا، تذکرہ کرنا، بیان کرنا، آپ قیامت کے بیان کرنے کے بارے میں فیما، کس حالت میں ہیں؟ یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے قیامت کو، لہذا آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اصل خلاصہ یہ ہے اس آیت کا۔ لیکن ہماری اردو میں اگر بالکل لفظی ترجمہ کیا جائے تو بات نہیں بنتی، کس میں ہیں آپ قیامت کے تذکرے سے، اب یہ ترجمہ اگر کوئی کرے گا تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو مطلب یہ ہے فیما، کس حال میں ہیں آپ، یعنی تعجب کے ساتھ، انت من ذکراہا، قیامت کے تذکرہ کرنے کے بارے میں، یعنی آپ کو تو قیامت کا علم ہے ہی نہیں، تو جواب کیسے دے دیں گے آپ؟ فیما، اب اسی کو اچھا ترجمہ کرتے ہیں، آپ کا کیا تعلق، کیا تعلق، یہ کیا تعلق فیما کا ترجمہ ہوا ہے، حالانکہ لفظی اعتبار سے فیما کا تعلق نہیں ہو، ترجمہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کا کیا تعلق
من ذکراہا اس قیامت کے تذکرہ کرنے کے بارے میں. ہاں الی ربک منتہا، بات یہ ہے تیرے رب کی طرف، یعنی نبی کو آپ کے پروردگار کی طرف ہے منتہا. منتہا اردو میں بھی بعض مرتبہ بولتے ہیں انتہا کو. یہ بھی منتہا اصل میں مصدر میمی ہے. آپ اس مصدر میمی کو یاد کر لیں امی کی طرح. جس طرح آدمی امی کو نہیں بھولتا اس کو یاد کر لیں کیونکہ بار بار آ رہا ہے یہ منتہا. اگر آپ دیکھیں گے لفظی اعتبار سے پہلے لفظ پر پیش آ رہا ہے، میم پیش والا آ رہا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ ہا پر زبر آ رہا ہے، تو یہ لفظی اعتبار سے تو اس میں مفعول بنا. جیسے مکرم، محترم، محرم. محرم جو مہینہ ہوتا ہے وہ بھی اصل اس میں مفعول ہی ہے. معظم بولتے ہیں، لیکن اس میں مفعول ہی کے سیم مصدر میمی عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی مصدر میمی ہے. تیرے پروردگار کی طرف منتہا اس کی انتہا ہے. تو دیکھو منتہا کا ترجمہ کیا کیا، اس کی انتہا. اور انتہا، انتہا تو اردو میں بھی بولتے ہیں وہ مصدر ہے، ناؤن ورب ہے. تیرے پروردگار ہی کی طرف اس کی انتہا ہے، یعنی اس کے جاننے کی انتہا ہے. تفسیر میں انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی. ہاں ضمیر پر ناؤن لوٹ رہی ہے الساعہ قیامت کی طرف. ہاں ضمیر جتنی بھی ہے اس سے ان آیتوں میں آ رہی ہیں وہ سب قیامت ہی سے متعلق. انما انت منذر من، انما آیا ہے. انما آپ کو معلوم ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ تو سب کو کہتے ہیں، کلمہ تو ورڈ ہے، تو کلمہ تو آپ سب جانتے ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں. اس کے بعد آپ لگائیے حصر، کلمہ حصر. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے اور ایک چیز نہیں ہے. انما انت منذر، آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور آپ قیامت کے واقع ہونے کی متعین خبر بتلانے والے نہیں ہیں. تو ایک بات کی ہاں ہو گئی، ایک بات کی نہ ہو گئی. صرف آپ، شارٹ ترجمہ انما انت، صرف آپ منذر ہیں. منذر آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں فاعل ہے. یہ کیوں پہلے لفظ میم پر پیش آیا، سیکنڈ لاسٹ پر زیر آیا، تو فاعل بنے گا منذر. جیسے مؤذن اذان دینے والا، مکمل مکمل کرنے، ایک مکمل ہوتا ہے وہ اس میں مفعول ہوتا ہے، مکمل وہ اس میں فاعل ہو جائے گا. مجرم جرم کرنے والا. منشی بولتے ہیں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. منذر آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، لیکن وہی بار بار آتا رہتا ہے انذار. یعنی جیسے کوئی آدمی بھوت سے ڈراتا ہے اس کو انذار نہیں کہتے، بلکہ انجام کار کو یاد دلانا اور انجام کی طرف توجہ دلانا، اسی کو منذر کہتے ہیں. خبردار کرنے والا، تنبیہ کرنے والے ہیں. آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، متنبہ کرنے والے ہیں. من اس آدمی کو، یخشا، خشیہ یخشا بار بار آتا رہتا ہے، پرزینٹ مضارع ہے، جو کہ ڈرتا ہو ہا قیامت سے. آپ تو صرف اس آدمی کو ڈرا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں، من یخشا، جو بذات خود قیامت سے ڈرتا ہو. اور آپ کو معلوم ہے خشیہ یخشا کہتے ہیں کسی کو بڑا سمجھ کر ڈرنا. عظمت کسی کی دل میں ہو پھر اس سے ڈرا جائے، وہی خشیت ہے. تو قیامت دل میں ہیبت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو اور وہ قیامت سے گھبراتا ہو، تو اب نبی کا ڈرانا اس کو فائدہ دے گا، ورنہ تو وہ قیامت کا مذاق اڑائے گا. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. ہم یہاں پر یوم یرونہا کا ترجمہ پہلے کریں گے، پھر ترجمہ صحیح ہوگا. جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے. رآ یرا کے معنی دیکھنا، یرا اس نے دیکھا، یرونا ان سب نے دیکھا. تو یرونا پرزینٹ مضارع اور جمع ہے، اور یوما جس دن.
اس کو دیکھیں گے، یعنی قیام، جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، کأنہم، گویا کہ یہ لوگ. اب دیکھیے عربی زبان میں تو کأنہم سے یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے یا وہ یہ دل میں خیال کریں گے، تو یہ لفظ کأنہم سے سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کا صرف ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں، کأنہم گویا کہ وہ، کأنہ شاید پہلے نہ آیا ہو میرے خیال میں، کأنہ کے معنی ہوتا ہے گویا، کسی کو کسی سے مشابہت دینے کے لیے، لائک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کأن ھذا اسد، گویا کہ یہ شیر ہے، یہ بالکل شیر جیسا ہے. کأن ھذا، گویا کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے شیر ہو. کأن ھذا اسد، تو کأنہم گویا کہ یہ لوگ، تو لفظی ترجمہ تو بس اتنا ہے، گویا کہ یہ لوگ. لیکن ہمیں بڑھانا پڑے گا اس عربی کے انداز کو پورے طور پر اردو میں منتقل کرنے کے لیے. گویا کہ یہ لوگ سمجھیں گے، تو آپ کی آسانی کے لیے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، کأنہم یفہمون، گویا کہ وہ، پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یوم یرون، جس دن وہ دیکھیں گے، جس دن وہ دیکھیں گے قیامت کو، گویا کہ وہ یہ سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ اب آئے گا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، اسی وجہ سے یوم یرونا کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا تھا. جس دن قیامت کو دیکھیں گے، کأنہم، گویا کہ وہ سمجھیں گے، لم یلبسوا، کہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح. تو ابھی بتلا دیتا ہوں، لبث یلبسو، ٹھہرنا، لبث وہ ٹھہرا، یلبسو وہ ٹھہرتا ہے، یلبسون وہ سب ٹھہرتے ہیں. اور لم آپ کو معلوم ہے، لم پرزینٹ مضارع پر آتا ہے اور پرزینٹ کو پاسٹ، مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے. ایک نمبر 2 نہیں کا ترجمہ ہوتا ہے. نمبر 3 آخر سے جو نون ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے. تو گویا کہ وہ یہ سمجھیں گے یا کہیں گے، بلکہ اگر آپ کہنا کرتے تو تب بھی صحیح ہے، کیونکہ بار بار قرآن میں بات آئی ہے کہ وہ کافر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے. کانہم یفہمون، کانہم یقولون، یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے. نہیں ٹھہرے الا عشیۃ، مگر عشیہ، عشیہ کہتے ہیں شام کو، لیکن شام کا مطلب مغرب بعد نہیں، مغرب بعد تو عربی میں رات ہو جاتی ہے. عشیہ کہتے ہیں بس جیسے سورج کی روشنی مانسی پڑ جاتی ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھ لیجیے 4 بجے تقریباً، سردی میں خاص طور سے، تو 4 بجے سے لے کر تقریباً عصر سے کچھ پہلے سے اور مغرب تک کا وقت جو عشیہ سا ہے، یہ عشیہ یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے، عصر کے بعد کہہ لیجیے عصر کا وقت، اور عصر کے بعد کا وقت عشیہ ہے. تو وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے مگر عشیہ، ایک شام. اب ایک شام کا مطلب کیوں؟ کیونکہ عشیتاً مفرد ہے اور سنگولر ہے، تو ایک ہی شام مراد ہوگی. او ضحاھا، یا تو وہ یہ کہیں گے، یا پھر ضحا، اصل ضحا ہے، اور ضحا پہلے بھی آ چکا ہے. ضحا کے معنی اصل ہوتے ہیں اخرج ضحاھا، اغطش لیلھا واخرج ضحاھا والضحى واللیل اذا سجا. تو ضحا کے اصل معنی ہوتے ہیں جب سورج پورے طور پر نکل جائے اور اس کی روشنی پھیل جائے، جسے چاشت کا وقت کہتے ہیں، دھوپ کا وقت کہہ دیجیے، دھوپ. تو اس سے مطلب ہے دن کا شروع کا حصہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے چاشت کا وقت تو صبح ہی کو ہوتا ہے، اور صبح دن کا شروع کا حصہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ صبح کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں نہیں، اس کی حقیقت بتلا دی کہ ضحا اصل کسے کہتے ہیں. کبھی آپ سمجھے کہ صبح کو تو عربی میں صبح ہی کہتے ہیں، تو پھر یہاں صبح کیوں نہیں صبح ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ صبح کا لفظ ہے نہیں، اصل ضحا ہے. ایک روشنی کا وقت کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ شام آیا عشیہ میں، تو اب شام کے بعد تو صبح آئے تبھی مزہ آئے گا. خیر یہ ترجمہ آیت مشکل ہے. یوم یرونہا، جس دن وہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے،
کأنہم ایسا لگے گا ان کو، گویا کہ وہ سمجھیں گے، لم یلبسو نہیں ٹھہرے، کہاں، فی الدنیا، لکھ لیجئے یہاں، کیونکہ یہ قیامت کی بات چل رہی ہے کہ قیامت میں جا کر ان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر عشیتن ایک شام، او ضحاہا یا اس شام کی ایک صبح، یا اس شام کی ایک صبح۔ یہ عربی کا اسٹائل ہے کہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ورنہ ہماری اردو میں تو عجیب سا لگتا ہے، اس وجہ سے ترجمہ مفتی تقی صاحب نے یہ کیا بھی نہیں، اس رات اس شام کی صبح، ہماری اردو میں تو عجیب سا لگتا ہے لیکن عربی میں چلتا ہے۔ خیر، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بہرحال وہ آدمی، رہا وہ آدمی جو اس نے سرکشی کی، وآثر اور ترجیح دی دنیاوی زندگی کو، تو ان الجحیم بہکا دینے والی بہکتی ہوئی آگ، اس کا ٹھکانہ، بہکتے وہ آگ ہی، یہ ہی ترجمہ ہی کا ہی ہو رہا ہے، اس کا ٹھکانہ ہے۔ واما اور رہا وہ آدمی جو ڈرتا ہے، مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ سے، ونہى النفس اور روکتا ہے اپنا جی کو، عن الہوا خواہشات سے، خواہش سے، تو جنت ہی المأوا اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسلونا اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب، مرساہا اس کا قائم ہونا کب ہوگا، اس کا وقوع کب ہوگا، وہ کب قائم ہوگی، فیما آپ کا کیا لینا دینا، یہ بھی بس محاوری ترجمہ ہے، کس چیز میں ہیں آپ قیامت کے تذکرے کے بارے میں، یعنی آپ کا کیا تعلق ہے قیامت کے تذکرے کے بارے میں، آپ کا کیا لینا دینا قیامت کے تذکرے کے بارے میں، آپ کا کیا کام قیامت کے تذکرے سے، قیامت کے بیان کرنے سے، الی ربک منتہاہا آپ کے رب ہی کی طرف اس قیامت کی انتہا ہے، یعنی اس قیامت کے علم کی انتہا ہے، انما انت منذر بس آپ تو ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، من اس آدمی کو، یخشاہا جو کہ قیامت کو بڑا قیامت کو قیامت سے ڈرتا ہو، یوم یرونہا اور جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے، کانہم ایسا لگے گا ان کو، لم یلبسو کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا عشیتن مگر ایک شام، او ضحاہا یا ایک صبح۔